دروان خزاں کو جب صورتحال کا پتہ چلا تو اس کا غصہ ہوا ہو گیا اور اس کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ وہ فوراً بستر سے نکل آیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ عالی جا کماندار کہہ رہا تھا، میں نے محافظوں کو محل کی تلاشی کے لیے بھیج دیا ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اطلاع مل جائے گی۔ وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ اطلاع آ گئی۔ اطلاع یہ تھی کہ روزی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ کمرے اور محل میں کہیں نہیں تھی۔ اس اطلاع نے تو دروان خزاں کو مزید پریشان کر دیا۔ اس نے تمام شہر میں سپاہی دوڑا دیے۔ شام تک جب اس کا سراغ نہ ملا تو دروان خزاں نے اس کی تلاش بند کروا دی۔ اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ روزی اس شہر میں نہیں ہے اور وہ اس شہر میں تھی بھی نہیں۔ وہ وہاں سے کئی میل دور ارد اور شاذر کے ساتھ مرو کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ساری رات اور سارا دن چلتے رہے تھے اور اب بخارا سے کافی دور نکل آئے تھے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا تو انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ سارے دن اور ساری رات کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے کھانا کھا کر سو گئے۔ انہیں اپنے ارد گرد کا بھی ہوش نہ رہا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اٹھے اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے 1-1.5 ہفتے میں وہ مرو پہنچ گئے۔ مرو پہنچ کر ارد نے ایک سرائے میں کمرہ کرائے پر لیا اور تینوں وہیں مقیم ہو گئے۔ ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ قتیبہ کے معمولات جاننے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے اور مرو سے نکل جائیں۔ وہ اپنا کام جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ تینوں سفر کے تھکے ہوئے تھے اس لیے 2-3 دن تو انہوں نے سفر کی تھکاوٹ اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے تھے۔ بیکن کے گورنر کی بیٹی بھی مسلمان فوج کے ساتھ مرو آ گئی تھی۔ مرو پہنچ کر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کی شادی ایک مسلمان مرد سے کروا دی گئی تھی۔ اس کا اسلامی نام سلمہ رکھا گیا تھا۔ سلمہ کا خاوند قتیبہ کی فوج میں ایک کمانداری کے عہدے کا شخص تھا۔ وہ بصرہ سے قتیبہ کے ساتھ آیا تھا، اس لیے وہ قتیبہ کے قریبی دوستوں میں سے تھا۔ اس کا نام عبید اللہ تھا۔ شادی سے پہلے عبید اللہ فوجی بیرکوں میں رہتا تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے ایک علیحدہ مکان لے لیا تھا۔ ان کے پڑوس میں ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی۔ وہ بیچاری اس دنیا میں تنہا تھی۔ سلمہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اس کی طرف چلی جاتی تھی اور کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ عورت سلمہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سلمہ نو مسلم ہے اور اپنا گھر بار چھوڑ کر مرو آئی ہے، اس لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر طرح سے سلمہ کا خیال رکھے۔ اس کے علاوہ وہ سلمہ کو قرآن بھی پڑھاتی تھی اور ساتھ ساتھ احادیث کی تعلیم بھی دیتی تھی۔ عبید اللہ بھی اس عورت کا بیٹوں کی طرح خیال رکھتا تھا۔ شادی سے پہلے تو وہ فوجی بیرک میں رہتا تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے الگ مکان لے لیا تھا اور جب سے یہاں آیا تھا اس کا معمول تھا کہ ہفتے میں 1 دن اس سے ملنے ضرور جاتا تھا۔ جب سلمہ اس کے گھر کا کام ختم کر چکی تو کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ وہ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی، سلمہ بیٹی، آج تیرا شوہر نظر نہیں آ رہا۔ اماں، وہ آج کسی کام سے صبح جلد ہی گھر سے چلے گئے تھے۔ سلمہ نے اسے بتایا، کہہ گئے تھے کہ رات تک آ جاؤں گا۔ خیر، پھر تو آج سارا دن میرے ساتھ ہی گزارو، اماں بولی۔ سلمہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ باتیں کرتے ہوئے اس عورت کو کوئی کام یاد آ گیا۔ اس نے سلمہ سے کہا، بیٹی، اب مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں کہ بازار جا سکوں، تو ذرا بازار سے کچھ سودا تو لا دے۔ کیا لانا ہے؟ سلمہ نے سوال کیا تو اس عورت نے جو کچھ بازار سے لانا تھا اس کی تفصیل سلمہ کو بتا دی اور سلمہ اس سے پیسے لے کر بازار چلی گئی۔ اس نے تمام اشیاء جو اس عورت نے سلمہ کو کہی تھیں خریدیں اور واپس چل پڑی۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ ایک شخص کو سامنے خریداری کرتا دیکھ کر چونک اٹھی۔ اس شخص کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ تو بیکن کے محکمہ جاسوسی کا ایک اعلیٰ افسر تھا۔ سلمہ نے ذہن پر زور دے کر اس کا نام سوچا۔ پہلے تو اس کا نام سلمہ کے ذہن میں نہ آیا، لیکن پھر جیسے اچانک ہی سب کچھ
اس کی یادداشت میں آ گیا۔ اس کا نام ارد تھا۔ ارد کو دیکھ کر سلمیٰ کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کے خیال میں ارد اگر مرو آیا ہوا تھا تو اس کا ضرور کوئی خاص مقصد تھا۔ یہ سوچ کر وہ ارد کی نظروں میں آئے بغیر واپس لوٹ آئی۔ رات کو جب عبید اللہ گھر آیا تو اس نے ساری بات اسے بتا دی۔ یہ سنتے ہی وہ زرار بن حسین کے پاس آیا اور ساری صورتحال سے اسے آگاہ کیا۔ زرار بن حسین نے سب سے پہلے شہر کی سرائے کی تلاشی لینے کا کام کیا۔ اس نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے سلمیٰ سے ارد کا حلیہ معلوم کیا اور سرائے کی طرف چل پڑا۔ سرائے کا مالک اس کا دوست تھا۔ اس نے اسے ایک طرف لے جا کر اسے ارد کا حلیہ بتا کر پوچھا کہ کیا اس حلیے کا آدمی اس سرائے میں تو نہیں ٹھہرا؟ سرائے کے مالک نے کچھ سوچ کر جواب دیا، ابن حسین، بالکل اس حلیے کا ایک آدمی واقعی میری سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ کیا وہ اکیلا ہے؟ زرار بن حسین نے اس سے پھر سوال کیا۔ نہیں، میرے علم کے مطابق اس کے ساتھ ایک عورت اور ایک مرد بھی ہے، سرائے کے مالک نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر زرار بن حسین نے سر ہلا دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ اس نے چلتے چلتے سرائے کے مالک سے کہہ دیا کہ وہ اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ واپس آ کر زرار بن حسین نے ساری صورتحال سے عبید اللہ کو آگاہ کیا جو پہلے ہی اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کیا معلوم سلمیٰ کا شک بے بنیاد ہو۔ زرار بن حسین نے عبید اللہ سے کہا، حسین کے بیٹے، وہ بولا، اگر اس کا شک غلط بھی ہے تب بھی ہمیں احتیاطاً ان لوگوں کو پرکھ لینا چاہیے، کہیں وہ بے خبری میں ہمیں نقصان نہ پہنچا جائیں۔ اگر وہ شخص واقعی بیکن کے محکمہ جاسوسی کا اعلیٰ افسر ہے تو اس کی مرو میں موجودگی کسی خاص مقصد کے بغیر نہیں۔ میرے بھائی، بات تو تیری دل کو لگتی ہے۔ زرار بن حسین نے گویا اس کی بات کا اثر قبول کر لیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ یہ کوئی ایسی مشکل بات بھی نہیں ہے، عبید اللہ نے جواب دیا۔ پہلے تو ان کی نگرانی کا بندوبست کروا۔ نگرانی کسی ہوشیار آدمی سے کروانا۔ عبید اللہ نے اسے تنبیہ کی۔ وہ رکا نہیں بلکہ کہتا چلا گیا، دوسرا کام خطرناک ضرور ہے لیکن ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی زرار بن حسین بولا، اب کہہ بھی دے کہ وہ کون سا خطرہ ہے جو ہمیں مول لینا پڑے گا۔ ہمیں یا ہم میں سے کسی ایک کو کسی نہ کسی طرح اس کمرے میں داخل ہونا ہوگا جس میں وہ قیام پذیر ہیں، لیکن اس طرح کہ انہیں خبر تک نہ ہو۔ اس طریقے سے ہم چھپ کر ان کی گفتگو سن سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی خاص مقصد سے مرو آئے ہیں تو یقیناً باتوں باتوں میں وہ اس کا حوالہ ضرور دے جائیں گے۔ بات تو تیری دل کو لگتی ہے، زرار بن حسین نے کہا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ان کے کمرے میں داخل کس طرح ہوا جائے، تو اس کا حل تیرے پاس ہے۔ عبید اللہ نے زرار بن حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرے پاس؟ زرار بن حسین حیران ہو کر بولا، ہاں تیرے پاس ابن حسین۔ عبید اللہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تو نے ابھی بتایا تھا کہ سرائے کا مالک تیرا دوست ہے، کیا وہ اس وقت جب وہ تینوں کہیں جائیں ہمارے آدمی کو اندر داخل نہیں کروا سکتا؟ ہاں، یہ کام تو ہو سکتا ہے۔ زرار بن حسین نے تعریفی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن اب مسئلہ یہ رہا کہ اس کام کے لیے کس آدمی کو منتخب کریں۔ منتخب کسے کرنا ہے؟ عبید اللہ بولا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھنا بھائی، زرار بن حسین نے اسے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اس کام میں خطرہ بہت زیادہ ہے، فکر نہ کر ابن حسین۔ عبید اللہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم پہلے ہر خطرے سے نمٹنے کا انتظام کریں گے، اس کے بعد باقی کام کریں گے۔ اس کی بات سن کر زرار بن حسین نے سر ہلا دیا۔ پہلے ایسا کر حسین کے بیٹے، عبید اللہ نے زرار بن حسین کو کہا، اپنے کسی عقل والے آدمی کو ان کی نگرانی پر بھیج دے۔ یہ سن کر زرار بن حسین عبید اللہ کو انتظار کرنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس نے اپنے ایک بہت خاص اور عقلمند آدمی کو ساتھ لیا اور دوبارہ سرائے کی طرف چل پڑا۔ سرائے میں پہنچ کر اس نے دوبارہ سرائے کے مالک سے ملاقات کی اور اس کا تعارف اپنے آدمی سے کروایا۔
اس نے سرائے کے مالک کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ میرا بہت ہی خاص آدمی ہے، یہ ان تینوں کی نگرانی کرے گا، اور تو، اس نے سرائے کے مالک کی طرف دیکھ کر کہا، جب وہ تینوں کہیں جائیں تو مجھے اطلاع دے گا، اس وقت میرا ایک آدمی ان کے کمرے میں چھپانا تیرا کام ہوگا، وہ آدمی تیری اطلاع پر مجھے مل جائے گا۔ یہ ساری باتیں ذہن میں بٹھا لے، یہ یاد رکھنا کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہو۔ اس کی بات سن کر سرائے کے مالک نے سر ہلا دیا۔ چند اور ہدایات دینے کے بعد زرار بن حسین واپس آ گیا۔ عبید اللہ اس کی ہدایت کے مطابق ابھی تک اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے عبید اللہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ ترتیب دیا جس کے مطابق انہوں نے ان تینوں کو پکڑنا تھا۔ اگرچہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن وہ ثبوت حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے زرار بن حسین اور عبید اللہ نے یہ منصوبہ ترتیب دیا تھا، اور اگر ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو وہ ان تینوں کے خلاف ثبوت بھی حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن عبید اللہ کو تو یقین تھا کہ وہ تینوں ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ اس کی چھٹی حس بار بار اسے احساس دلا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس کے برعکس زرار بن حسین کو صرف ان تینوں پر شک تھا۔ تاہم دونوں نے اپنی تمام کارروائی اور سلمہ کی اطلاع سے قتیبہ بن مسلم کو بے خبر رکھنے پر اتفاق کیا۔ ان لوگوں کو زیادہ دن انتظار نہ کرنا پڑا۔ جب سرائے کے مالک کی طرف سے اطلاع آ گئی کہ وہ تینوں اکٹھے کہیں گئے ہیں، اس نے یہ اطلاع بھی بھجوائی کہ ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جلد واپس آنے کے لیے نہیں گئے۔ اس اطلاع کا ملنا تھا کہ زرار بن حسین نے عبید اللہ کو بلاوا بھیجا۔ عبید اللہ آیا تو اس نے تمام صورتحال سے اسے آگاہ کیا اور اسے سرائے کے مالک کے پاس لے آیا، جس نے عبید اللہ کو ان کے کمرے میں بڑی اچھی جگہ چھپا دیا۔ یہ جگہ کمرے میں بنی الماری کا سب سے اوپر والا خانہ تھا، جس کے آگے کواڑ لگے ہوئے تھے۔ یہ کافی کھلا تھا اور اس میں ایک آدمی آرام سے بیٹھ سکتا تھا اور اندر ہونے والی گفتگو آرام سے سن سکتا تھا۔ عبید اللہ کو کمرے میں چھپانے کے بعد زرار بن حسین واپس آیا اور 3 سپاہی اپنے ساتھ لیے اور واپس سرائے میں آ گیا۔ اس نے خیال رکھا تھا کہ یہ سپاہی سادہ لباس میں ہوں۔ سرائے میں پہنچ کر وہ ان تینوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگرچہ یہ مشکل کام تھا اور سب سے زیادہ مشکل عبید اللہ کو ہو رہی تھی، جو کافی دیر سے اس خانے میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اگر وہ یہ مشکل برداشت نہ کرتے تو ان کا تمام منصوبہ ناکام ہو جاتا۔ آخر دوپہر کے وقت وہ تینوں سرائے میں داخل ہوئے اور سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ تینوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر ارد نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ روزی شاید بہت تھک گئی تھی، اس لیے اس نے بستر پر دراز ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اوہو روزی، تم تو ابھی سے سونے لگی، ارد نے بستر پر دراز روزی کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ بس تھکاوٹ ہی اتنی ہو گئی ہے، روزی نے اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے کہا، لیکن سیر کا بہت مزہ آیا۔ ہاں یہ بات تو ہے، شاذر نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد پہلی دفعہ بات کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں سیر و سیاحت کرنے نہیں آئے۔ ہمارے ذمہ دروان خزاں نے جو کام لگایا ہے اس کو جلد از جلد پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کی یہ بات سن کر الماری کے اوپر والے خانے میں بیٹھے عبید اللہ کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ چوکنا ہو گیا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے سلمہ کا شک درست تھا۔ اگر واقعی ایسی بات تھی تو اسے منصوبے کے اگلے حصے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار رہنا تھا، اور وہ تیار تھا۔ شاذر کی بات سن کر ارد بولا، میرے دوست، کل صبح ہم اسی کام کے سلسلے میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا، شاذر نے منہ بنا کر کہا، مجھے لگتا ہے تم یہاں آ کر اس لڑکی کے وجود میں گم ہو گئے ہو۔ تو یہ بات ہے، ارد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی پریشان تھا کہ کل سے تم غصے میں کیوں ہو میرے بھائی۔ شاذر نے کہا، ہم یہاں عیاشی کرنے نہیں آئے، اگر ہم اپنا کام مکمل کر لیں تو پھر ہمارے لیے ہر طرح سے آرام ہوگا، ابھی ہمیں قتیبہ کو قتل کرنا ہے۔ یہ بات سن کر عبید اللہ چونک اٹھا۔
اسی لمحے کمرے میں کسی کے کودنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی تلوار نکلنے کی آواز سنائی دی۔ یہ عبید اللہ تھا جو الماری کے اوپر والے حصے سے کودا تھا اور زمین پر پاؤں رکھتے ہی اس نے تلوار نکال لی تھی۔ شاذر اس جگہ سے قریب ہی تھا جہاں عبید اللہ کودا تھا۔ اس نے تلوار نکالتے ہی شاذر کی گردن پر رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بولا، خبردار، جو کوئی اپنی جگہ سے ہلا، ایسی صورت میں تمہارے ساتھی کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ عبید اللہ کا اچانک کودنا سب کے لیے غیر یقینی تھا۔ وہ ابھی سنبھل ہی نہ پائے تھے کہ شاذر اس کی تلوار کی زد پر تھا۔ ان میں سے کسی نے کوئی حرکت نہ کی۔ کچھ دیر تو سب اسے حیرت سے دیکھتے رہے، پھر جیسے سب کو ہوش آ گیا، ارد نے قدر غصے سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کیا حرکت ہے اور تم ہو کون؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام عبید اللہ ہے، اس نے قدر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اتنا غصہ دکھانے کی تمہیں ضرورت نہیں، تمہارا سارا راز فاش ہو چکا ہے۔ رہا یہ سوال کہ میں کون ہوں تو سن لو، میں قتیبہ کا ایک ادنا سا جانثار ہوں، اس قتیبہ بن مسلم کا جسے تم قتل کرنے آئے ہو۔ اس کی یہ بات سن کر شاذر کا رنگ فک ہو گیا اور وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگا، جبکہ ارد نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی میرے دوست۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ زرار بن حسین اور اس کے 3 سپاہی کمرے میں داخل ہو گئے اور ان تینوں کو گرفتار کر لیا۔ دراصل عبید اللہ اور زرار بن حسین نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ عبید اللہ کمرے میں چھپ کر ان لوگوں کی باتیں سنے گا اور زرار بن حسین کمرے کے باہر 3 آدمیوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ اس طرح 2 فائدے اٹھائے جا سکتے تھے۔ ایک یہ کہ اگر عبید اللہ کسی مشکل میں گھر جائے تو جس طرح بھی ہو وہ دروازہ کھول دے تاکہ اس کی مدد کے لیے اندر داخل ہوا جا سکے، اور اگر عبید اللہ انہیں بے بس کر دے اور ان کا قصور ثابت ہو جائے تو پھر بھی وہ دروازہ کھول دے تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ دوسری صورت میں اگر وہ کسی خطرناک ارادے سے نہیں آئے تو پھر یہ طے کیا گیا تھا کہ عبید اللہ ان کے سونے کا انتظار کرے اور جب وہ سو جائیں تو خاموشی سے باہر نکل آئے۔ اب چونکہ ان کا ارادہ خطرناک تھا اس لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ عبید اللہ نے تمام صورتحال سے زرار بن حسین کو آگاہ کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اور ابن حسین، ان لوگوں کا ارادہ قتیبہ کو قتل کرنے کا تھا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کی نیت کا ہمیں پتہ چل گیا، وگرنہ یہ بے خبری میں ہمیں بہت نقصان پہنچا جاتے۔ تو سچ کہتا ہے عبید، زرار بن حسین نے کہا، اگر یہ قتیبہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ملت اسلامیہ کا بہت نقصان ہونا تھا۔ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کہتے ہوئے زرار بن حسین کا لہجہ جذباتی ہوتا گیا۔ اس کے بعد زرار بن حسین ان تینوں کو ساتھ لے گیا اور پھر انہیں قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اس نے قتیبہ کو اطلاع دی کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اللہ تجھے خوش رکھے ابن حسین، قتیبہ کہہ رہا تھا، لیکن کیا اس واقعے سے یہ یقین پختہ نہیں ہوتا؟ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو فکر نہ کر۔ اس نے زرار کے چہرے پر لکھی پریشانی کو پڑھ لیا۔ اگر اللہ کو مجھ سے کوئی بڑا کام لینا ہے تو وہ مجھے مقصد کی تکمیل تک نہیں مرنے دے گا۔ تو بے فکر رہ اور جا کر آرام کر۔ قتیبہ بن مسلم نے صحیح کہا تھا، واقعی موت اور زندگی تو اسی باری تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ کب چاہے گا کہ اس شخص کو جس سے اس نے ایک عظیم مقصد سر کروانا ہو کہ ایک ایسے شخص سے قتل کروائے جس کا ایک ہاتھ عورت کی پیٹھ پر اور دوسرا شراب کی صراحی پر ہو۔ اور قتیبہ سے تو اس نے ایک عظیم مقصد کی تکمیل کروانی تھی۔ اسے تو اس نے شمال کے علاقوں میں اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے چنا تھا۔ ایک دن قتیبہ بن مسلم کسی کام میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ بصرہ سے کوئی اسے ملنے آیا ہے۔ اطلاع لانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بھائی عبید اللہ بن مسلم تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ دوڑ رہی تھی، لیکن قتیبہ اس کو محسوس نہ کر سکا۔ شاید اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ بصرہ سے حجاج بن یوسف کا قاصد آیا ہوگا۔
وہ اسی خیال میں باہر چلا آیا۔ باہر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ مہمان کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے خوشی کا ایک خوشگوار احساس ہوا، کیونکہ آنے والا مہمان کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ مسلم تھا۔ بعض مورخ اس کا نام مسلم باہلی بھی لکھتے ہیں۔ وہ خوشی کی وجہ سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا، جبکہ اس کا باپ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ تب اسے خیال آیا کہ اس نے اپنے باپ کا استقبال ہی نہیں کیا۔ اس وقت اس کے خیالات میں جوش پیدا ہو گیا اور اب وہ گرم جوشی کے ساتھ اپنے باپ کو مل رہا تھا۔ اور ابو حفص، اس کے باپ نے اسے اس کی کنیت سے بلایا۔ وہ کہہ رہا تھا، تیرا کیا حال ہے؟ یہاں اللہ کا کرم ہے، آپ اپنی سنائیں۔ ابو حفص قتیبہ بن مسلم نے پوچھا۔ مورخین میں سے صرف ابن کثیر نے ہی قتیبہ بن مسلم کی کنیت کا ذکر کیا ہے۔ اس کا باپ اسے اکثر اسی کنیت سے پکارتا تھا۔ مجھ پر بھی اللہ کا کرم ہے، مسلم نے جواب دیا تو قتیبہ اس طرح مسکرا دیا جیسے اس نے ایک بے معنی سا سوال کیا ہو، کیونکہ اس کا باپ اس کی نظروں کے سامنے اچھا بھلا تھا۔ وہ دونوں ابھی تک ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے اور تب کہیں جا کر قتیبہ کو خیال آیا کہ اس کا باپ ابھی تک کھڑا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو بٹھایا اور ساتھ ہی خادم کو کھانا لگانے کا کہا، کیونکہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ عبید اللہ بن مسلم، زرار بن حسین اور قتیبہ بن مسلم کے وہ تمام بھائی جو اس وقت مرو میں تھے، مہمان خانے میں موجود تھے۔ مورخین نے قتیبہ بن مسلم کے بھائیوں کی تعداد 11 اور بعض نے 12 بھی بیان کی ہے۔ ان میں سے اکثر مرو میں ہی مقیم تھے، لیکن عبید اللہ بن مسلم تو قتیبہ کا گویا دست راست تھا، اسی لیے تاریخ میں اس کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اعلیٰ عہدیدار اور فوج کے اعلیٰ افسر بھی وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ حجاج کا کیا حال ہے؟ زرار بن حسین نے مسلم سے سوال کیا۔ حجاج پر تو گویا اللہ کا کرم سب سے زیادہ ہے، مسلم نے جواب دیا تو سب مسکرا دیے، کیونکہ اس کے جواب دینے کا انداز ہی بہت دلچسپ تھا۔ آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان نہیں کیا ابھی تک۔ قتیبہ بن مسلم نے پوچھا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کا باپ حجاج کی طرف سے کوئی بہت ہی اہم پیغام لے کر آیا تھا۔ بس وہاں ایک ہی ماحول میں رہ کر دل اکتا گیا تھا، پھر تم سب لوگوں سے ملے ایک مدت ہو گئی تھی، اس لیے دل نے کچھ زیادہ ہی بےتاب کر دیا، سو میں چلا آیا۔ مسلم نے ایک ساتھ ہی یہ باتیں کہہ دیں، لیکن آپ نے اپنے آنے کی اطلاع تو دے دی ہوتی۔ عبید اللہ بن مسلم نے کہا تو اس کا باپ مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا اس طرح تو حیران نہیں رہ گیا؟ اور اس کی بات سن کر سب مسکرا دیے۔ کچھ دیر وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے، پھر ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا چن دیا گیا ہے، تو وہ سب اس کمرے میں چلے گئے جہاں کھانا چنا گیا تھا۔ کھانا واقعی لذیذ تھا اور سب نے سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد مسلم تو آرام کرنے لگا، جبکہ باقی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اپنے باپ کی اس طرح اچانک آمد جہاں قتیبہ بن مسلم کو حیران کر رہی تھی، وہاں وہ خوش بھی تھا، اتنا خوش کہ کوئی کام کرنے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس لیے وہ بھی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ویسے بھی وہ کئی مہینوں سے مسلسل مصروف تھا، کبھی حملے کی منصوبہ بندی میں تو کبھی قلعے کی تسخیر کے لیے حکمت عملی طے کرنے میں، اور اب اسے کچھ آرام کی ضرورت تھی۔ بیگن کی مہم سے واپس آ کر بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہا تھا، اور اب اس کے جسم کی حالت آرام کا تقاضا کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی آرام نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ یہ تو اس کے باپ کی اچانک آمد نے اسے آرام پر آمادہ کر لیا تھا، ورنہ وہ کبھی آرام کا خواہشمند نہ رہا تھا۔ اب وہ سویا تو بہت دیر تک سوتا رہا۔ جب وہ اٹھا تو رات گہری ہو گئی تھی، لیکن اس کی طبیعت کا سارا غبار دھل گیا تھا اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ دروان خزا کے سامنے ایک شخص موجود تھا۔ دروان خزا بخارا کا بادشاہ تھا۔ اس نے 2 آدمیوں کو قتیبہ کے قتل کے لیے روانہ کیا تھا۔
لیکن دونوں خود قتل ہو گئے تھے۔ اسے امید تھی کہ قتیبہ جلد ہی قتل ہو جائے گا، لیکن ان آدمیوں کو گئے 2 مہینے گزر گئے تھے اور ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ ان کی طرف سے اطلاع آتی بھی کیسے؟ وہ تو خود قبروں میں اتارے جا چکے تھے۔ اب دروان خزاں کو تشویش ہونے لگی تھی، اس لیے اس نے ایک بندے کو مرو بھیجا تھا کہ وہ ان دونوں کا پتہ لگا کر آئے، لیکن وہ شخص ان کا پتہ کیسے لگاتا؟ وہ دونوں اور وہ لڑکی جسے وہ دروان خزاں کے حرم سے بھگا کر لے گئے تھے قتل ہو چکے تھے، اور یہ سب زرار بن حسین اور عبید اللہ کا کارنامہ تھا۔ اس شخص نے ان دونوں کو بہت تلاش کیا، لیکن جب ان کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ ایسی صورتحال دیکھ کر واپسی کی تیاریاں کرنے لگا۔ تب اتفاق سے اسے اس سرائے کا مالک مل گیا جس میں دونوں لڑکی کے ساتھ ٹھہرے تھے۔ اس شخص نے حلیہ بتا کر پوچھا کہ ایسے 2 آدمی مرو آئے تھے، ان کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں؟ تب سرائے کے مالک نے کہا، ہاں، ایسے 2 آدمی میری سرائے میں ٹھہرے تھے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ لڑکی؟ اس آدمی کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، اور ان تینوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سرائے کے مالک نے اسے تمام تفصیل سنا دی۔ آخر میں وہ کہنے لگا، مگر تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ ان میں سے ایک میرا بڑا بھائی تھا۔ بڑا بھائی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے تو سمجھا کہ کہیں اسے بھی پکڑ نہ لیا جائے، لیکن اس کے لہجے نے سرائے کے مالک کو متاثر کر دیا تھا اور اس کے چہرے پر ہمدردی کے تاثرات ابھر آئے تھے، جیسے اس شخص نے بھی محسوس کیا تھا، اور اس نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا جسے سرائے کا مالک غم سے بھرپور سسکی سمجھ کر نظر انداز کر گیا۔ پھر وہ شخص مرو سے روانہ ہو گیا اور سیدھا بخارا دروان خزاں کے پاس پہنچا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا، اور عالی مقام وہ کہہ رہا تھا، ان دونوں کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ اسی سرائے کے مالک نے بتایا ہے۔ کیا وہ کسی لڑکی کو ساتھ لے کر گئے تھے؟ دروان خزاں نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اس کے علم کے مطابق وہ صرف دونوں ہی مرو روانہ ہوئے تھے۔ جی جناب والا، مجھے شک ہے کہ یہ وہی لڑکی تھی جو چند ماہ پہلے آپ کے حرم سے اغوا ہوئی تھی۔ تمہیں یہ کیسے شک ہوا؟ دروان خزاں نے اسے دیکھا۔ میں نے اس سے اس لڑکی کا حلیہ پوچھا تو وہ بالکل حرم کی اغوا شدہ لڑکی روزی سے ملتا ہے، اس نے جواب دیا۔ تو دروان خزاں ایک بار پھر سوچ میں گم ہو گیا۔ کچھ دیر وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا اور پھر سر اوپر اٹھا کر اس شخص سے کہنے لگا، اچھا ہوا کہ وہ تینوں مر ہی گئے۔ اب تم جاؤ اور مجھے کچھ سوچنے دو۔ مجھے امید ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمہاری ضرورت پڑے گی۔ دروان خزاں نے کہا تو وہ شخص اٹھا اور مؤدبانہ انداز میں کہنے لگا، عزت مآب، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ کا کوئی حکم بجا لا سکوں۔ وہ جھکا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ اس کے قدم دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ قتیبہ بن مسلم کی فوج میں ایک کماندار تھا، شجاعت میں اپنی مثال آپ تھا، بہادر اتنا کہ میدان جنگ میں دیکھنے والے اسے اس جگہ پر پاتے جہاں دشمن کے حملے کی شدت سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ وہ 1000 سواروں کا کماندار تھا۔ سب لوگ اسے ابو موسیٰ کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے 2 تو 12 اور 15 سالوں کی عمر کے تھے، جبکہ ایک جو سب سے چھوٹا تھا 5 سال کا تھا۔ ابو موسیٰ کو اس سے بہت محبت تھی، اسی لیے وہ اسے ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ جب وہ فوج کے ساتھ کسی مہم پر جاتا تو اپنی بیوی کو اس کے بارے میں خاص تاکید کر کے جاتا تھا۔ جوان سال آدمی تھا اور بہت خوب رو۔ ایک دن وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ صبح گھر سے نکلا تو پھر واپس نہیں آیا۔ وہ اپنی بیوی کو کہہ کر گیا تھا کہ دوپہر سے پہلے واپس آ جائے گا، لیکن اب سپہر ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ دونوں لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ اس لیے اس کی بیوی کی پریشانی بڑھنے لگی، مگر وہ یہ کہہ کر دل کو تسلی دیتی رہی کہ کسی کام میں دیر ہو گئی ہوگی، رات تک واپس آ جائیں گے۔ لیکن پھر رات آئی بھی اور گزر بھی گئی، مگر دونوں باپ اور بیٹا لوٹ کر نہیں آئے۔ اب تو اس کی بیوی اور دونوں بیٹے حد درجے پریشان ہو گئے تھے۔ رات تو ان لوگوں نے جیسے تیسے گزار لی، مگر صبح ہوتے ہی ابو موسیٰ کی بیوی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ وکیع کے پاس پہنچ گئی۔
وکی بنی تمیم کا سردار تھا۔ داستان گو پہلے بیان کر چکا ہے کہ قتیبہ بن مسلم کی فوج کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ فوج کے مختلف دستوں کی ترتیب عرب قبائل کے حساب سے دی گئی تھی، اور یہ ترتیب قتیبہ بن مسلم نے دی تھی۔ ایک دستے میں ایک قبیلے کے لوگ ہوتے تھے، ہر دستے کا کماندار اس قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تھا۔ اکثر دستوں کے کماندار اس قبیلے کے سردار تھے۔